وہ کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی آسٹریلیا پڑھنے چلا جاتا ہے، یعنی کہ ہوپ لیسنس آ چکی کوئی ہے. کینیڈا، یعنی مطلب ہے باہر جانے کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ یہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ مستقبل کوئی نہیں ہے، سفارش چلتی ہے، پیسہ چلتا ہے، غربت اور افلاس سسٹم کو ہے. تو ہم نے ہی چینج کرنا ہے ڈاکٹر صاحب. اس کو آپ چینج اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹیز میں، یا آپ سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کو کہوں گا کہ آپ مہربانی کر کے ساری کی ساری، اس وقت پاکستان میں میڈیا ایک بہت جدید قسم کی فورس ہے، یہ بھی جدیدیت کے دائرے میں آتا ہے، یہ میڈیا کا اتنا فروغ پا جانا. میڈیا اس وقت نہ ہوتا تو یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی تحریک تھی یہ نہ چل سکتی. 60 برس سے بھی زیادہ مدت ہو گئی ہے پاکستان کو بنے ہوئے، تو ابھی تک جوڈیشری یہاں پر ایک ویکیوم میں ہی بند رہی ہے، جس کا میں بھی حصہ رہا ہوں. لیکن اب جو انڈیپینڈنس دلائی گئی ہے، ٹھیک ہے، وکلاء نے کی ہے کوشش، سول سوسائٹی بدل چکی ہے، پبلک اوپینین بدل گئی ہوئی ہے، میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ لوگ یہاں پر انقلابی تبدیلی فور ماڈرنٹی لا سکتے. اسی کا نام ہے عزم عالی شان. بلکہ آپ یہ بتائیے کہ اس کیمپین کے سلسلے میں جو کہ عزم عالی شان کیمپین ہے، یہ کیسے ہوپ ڈیولپ کر سکتی ہے ینگ جنریشن میں؟ لیکن ابھی تو جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ میں اس کمیٹی کا رکن بھی ہوں، جی، اور ابھی تو ہم نے اس کو 23 مارچ کو سٹارٹ کیا ہے 70 سال کے حوالے سے. 14 اگست تک ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو پرماننٹ بنیادوں پر ایک ادارے کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ کام کیا جائے. دیکھیں، ہوپ صرف جنریٹ کی جاتی ہے جی، جب ایک عزم پیدا ہو جائے پھر وہ خود اپنا رستہ تلاش کر لیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ اس وقت پاکستان میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ اس بات کی کمی ہے کہ لوگ رستہ تلاش کر سکیں. صرف ایک مطلب ہم کہتے ہیں عام طور پر ایک فکرہ بولتے ہیں کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. وہ ول کیا ہے؟ یہی عزم ہے نا جی. عزم کہتے ہیں اردو میں اس کو، ول کو، عزم عالی شان. یہ پولیٹیکل ول اگر آپ کی صرف یہی ہو جائے کہ ہم نے کیسے اقتدار میں پہنچنا ہے، کیسے فلاں کو کرسی سے ہٹانا ہے، کیسے اپنی جگہ پیدا کرنی ہے، تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر یہ عزم عالی شان اس ارادے میں بدل جائے کہ ہم نے پاکستان کو ان خوابوں کے مطابق بنانا ہے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے دیکھا تھا. تو امریکی بھی یہی کرتے ہیں، وہ بھی یہی سوچتے ہیں. دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، معاف کیجیے، جی، میں آپ سے عرض کروں، ہماری پارلیمنٹ میں ایک نان مسلم ممبر نے، مینو بڈھارا صاحب نے مرحوم، یہ استدعا کی تھی، ریزولوشن موو کی تھی کہ قائد اعظم کی 11 اگست والی تقریر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں شامل کی جائے. ہمیں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس تقریر کو شامل کر لیں، کیونکہ باوجود اس کے کہ اس میں قائد اعظم نے یہی ارشاد فرما رکھا تھا نا کہ اسٹیٹس ڈو نتھنگ، مسلمز کین فری ٹو گو ٹو ماسک، ہندوز کین گو فری ٹو دیئر ماسک، اینڈ the state has nothing to do with religion. اچھا، اب حقیقت میں یہ تقریر کس اعتبار سے اسلام کے خلاف ہے؟